خاص ایام میں موبائل پر تلاوت کرنا یا دانے والی تسبیح پڑھنا۔ کیا مخصوص ایام میں موبائل میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یا کسی نے اسٹیٹس میں آیت لگائی ہو تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا ایام میں دانوں والی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ فرحت صاحبہ خانوال سے۔ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، مخصوص ایام میں خواتین نہیں کر سکتی تلاوت، زبان سے تلاوت۔ کوئی پوسٹ لگی ہوئی ہے اس میں آیت پڑھ سکتی ہیں، لیکن زبان سے نہ پڑھیں اس آیت کو۔ باقی تسبیحات دانوں والی ہوں یا ویسی انگلیوں پہ ہر طرح سے تسبیحات درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جو دعائیں ہیں، ربنا آتینا ہے یا اور دعائیں ہیں، وہ دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں وہ چیزیں جن کا رقیہ دم سے تعلق ہے، یعنی ہم دم کرتے ہیں شیاطین سے حفاظت کے لیے، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، یہ بھی دم کی نیت سے، رقیہ کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، چاہے ایام کے یعنی حیض کے ایام ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا ٹوتھ پیسٹ فرعون کی ایجاد ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ فرعون کی ایجاد ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو کیا ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ زنیرہ صاحبہ ٹنڈو اللہ یار سے، نہیں ٹوتھ پیسٹ فرعون کی ایجاد نہیں ہے، میرے علم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون کی جو ممی پڑی ہوئی ہے نا اس میں مصر میں، اس کے بارے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ فرعونیے جو اس وقت کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں نا، ان کے دانت بہت خراب ہیں، اور اس میں رپورٹ سائنسدانوں نے یہ پیش کی ہے کہ وہ لوگ دانت صاف کرنے کا اس قوم میں رواج ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کچھ مسواک سکھائی ہوگی تو سکھا دی، ورنہ اس قوم میں، غیر مسلم قوم میں دانت صاف کرنے کا رواج تھا ہی نہیں۔ تو یہ تو میں نے خود ایک رپورٹ پڑھی ہے، تو وہ اتنا نیک کہاں سے ہو گیا فرعون کے ٹوتھ پیسٹ اور برش ایجاد کر لے۔ اور بالفرض اگر فرعون نے یہ ٹوتھ پیسٹ ایجاد کیا بھی ہے، تو اگر کوئی اچھا کام فرعون کر کے گیا ہے تو شریعت اچھائی میں نہیں دیکھتی کہ آپ فالو جس کو کر رہے ہیں وہ مسلم ہے یا وہ غیر مسلم۔ اچھے کام میں تو کہیں سے بھی ملے تو اس کو لے لینا چاہیے۔ ویسے فرعون نے اتنا اچھا کیا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، ایک اصول سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی غلط آدمی کوئی اچھا کام کر کے چلا جاتا ہے تو اس اچھے کام میں اس کو فالو کیا جائے گا، چاہے بندہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا ایک روایت ہے، الحکمت ضالۃ المومن، اچھی چیز مومن کی گمشدہ میراث ہے، تو وہ جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ لیکن مسواک کا فائدہ بہرحال ٹوتھ پیسٹ اور برش سے میڈیکلی بھی زیادہ ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ سسرال والوں سے تنگ آ کر الگ گھر کا مطالبہ کرنا۔ میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، میری ساس اور نند کی تکلیفیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، یعنی تکلیفیں بڑھنے کا مطلب ان کو آپ کی وجہ سے، آپ کو ان کی وجہ سے تکلیفیں بڑھ رہی ہیں شاید۔ میرے شوہر ان سے ڈرتے ہیں اور کچھ کہہ نہیں پاتے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے لڑنا چاہیے یا ایسا کیا کروں کہ گناہ میں بھی نہ آؤں اور حقوق بھی مل جائیں؟ میری ساس بہت فحش گالیاں دیتی ہیں اور بددعائیں دینے لگتی ہیں، اگر میں علیحدہ رہنے کا مطالبہ کروں تو کیا ان کی بددعا مجھے لگے گی؟ 9 سال میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کا نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا، انڈیا سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، نام لوں گا تو آپ کی ساس اور بڑی بڑی بددعائیں نہ دینا شروع کر دیں۔ دیکھیں میں یک طرفہ بات تو نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا آپ ساس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے ایسے باتیں کرتی ہوں کہ وہ جو گالیاں دے رہی ہوں وہ بھی کم ہوں، اس سے بھی زیادہ بنتی ہوں، تو مجھے نہیں پتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساس آپ کی بہت غلط کر رہی ہوں، بعض بہویں ساس کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، اس کا مقام مرتبہ دیکھتی نہیں ہیں۔ تو اب قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، یہ تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنے انسان فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کے میاں کو مشورہ دوں گا کہ بھئی اگر جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں، 9 سال ہو گئے تو الگ کر دو یار، یہ گالیوں تک نوبت پہنچ کیوں رہی ہے؟ تو ایسی صورت میں بہرحال اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کر دے۔ ایسی کنڈیشن میں شوہر اگر زوجہ کو الگ گھر لے کے نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوگا۔